نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نیوز پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، پوری کائنات زلزلوں سے لرز اٹھے گی، عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ دینا بھول جائیں گی، لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگیں گے، خشکی اور تری میں بسنے والی تمام مخلوقات مرنا شروع ہو جائے گی، کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا، زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان گر پڑے گا، دنیا کے تمام سمندر ہر چیز کو تہہ بالا کر دیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں سمیت پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے اس ہولناک منظر کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فرمایا کہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ مَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ، کہ آسمانوں اور جتنے بھی زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر جسے اللہ چاہے گا وہ دوبارہ سور پھونک کر اس کو زندہ فرمائے گا۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ قیامت کا موجود ہے۔ قیامت کے روز جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکرا کر پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس وقت انسان سوچے گا کہ کاش میں نے آخرت کی تیاری کر لی ہوتی، کاش اچھے عمل کر لیے ہوتے، لیکن اس وقت کا یہ سوچنا فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں ان آیات مبارکہ پر بار بار غور کرنا چاہیے، جس میں تنبیہ کی گئی ہے، تو بھولنا نہیں چاہیے کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر ہم نے ساری زندگی عیش و عشرت اور غفلت میں گزار دی تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا چاہیے کہ وہ دن آنے سے پہلے، اور ایک قیامت وہ ہوگی جب یہ قیامت آئے گی، اور ایک قیامت بندے کے لیے تو تب شروع ہو جاتی ہے جب اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے اس کی قیامت تب سے شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی ہولناکیوں اور ان کے نشانیوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقوع انتہائی قریب ہے، اور اپنے وقت کو غنیمت جانو اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر آخرت کا سامان کر لو۔ اب وہ جو نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، ان میں سے بڑی علامات کا ظہور ابھی باقی ہے، لیکن جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ اکثر وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ مثلا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ اب میں یہ عرض کرتا جاتا ہوں، آپ ذرا غور کرتے جائیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دنوں کے برابر ہو گئے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گناہ ہوگا، بلکہ اسے ایک تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، جرمانہ تصور کریں گے، اور فی زمانہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنی مٹھی میں انگارہ لینا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں دین پر چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوگا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہیں تھیں، وہ بڑے بڑے محلات بنا کر ان پر فخر کریں گے، اور مرد اور اپنی عورت کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔
ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اس کا نظارہ ہم اپنی عملی زندگی میں نوجوان نسل میں دیکھ رہے ہیں۔ احباب سے، اپنے یاروں دوستوں سے تو میل جول رکھے گا، اپنے ماں باپ سے جدائی اختیار کرے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ چلائیں گے، زور زور سے بولیں گے، ادب ختم ہو جائے گا، اور گانے باجے کی کثرت ہوگی، لوگ اپنے پہلے والے بزرگوں پر لان تان کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آئے روز ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ مہنگا سوٹ اور پاکٹ میں مہنگا ترین موبائل فون موجود ہونے کے باوجود ایک عام سی بات ہے، کھانے کے لیے آدمی کو کچھ میسر ہو نہ ہو، ہزاروں روپے کا موبائل اس کا موجود ہے، یہ عام سی بات ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ دین پر چلنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، لوگ مذہبی حلیے کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی متنفر ہیں، ان کو ایسے معیوب سا سمجھتے ہیں، کم تر تصور کرتے ہیں، اور تبلیغ دین کے لیے وہ لوگ جو ہے بجائے اپنے مال و غرض خرچ کرنے کے، الٹا جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ہرڈر اور مشکلات تصور آگے کھڑی کرتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے، اسی طرح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک اہم نشانی بیان فرمائی ہے وہ شراب نوشی کی بھی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور یہ جو کبیرہ گناہ ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان یرفع العلم ویظہر الجاہل، کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوا کریں گی۔ اگرچہ ابھی 50 تک نہ صحیح، لیکن ابھی جو بڑے بڑے ارباب، جو لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کئی جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے۔ عورتوں کی کثرت آج ہر گھر میں، اپنی برادری میں آپ ارد گرد جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ رفتہ رفتہ بیٹوں کی جو شرح ہے پیدائش وہ کم ہو رہی ہے، اور بیٹیاں، لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے اور پلانے والے پر اسی پہ لعنت فرمائی ہے، 10 قسم کے لوگوں پر، کہ شراب جو اسے کشید کرتا ہے، جو پلاتا ہے، جو پیتا ہے، جو بیچتا ہے، جو خریدتا ہے، جو اسے بناتا ہے یا بنانے والے کی ہیلپ کرتا ہے، یا اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے، یا جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جاتی ہے، ان سب پر حضور نے لعنت فرمایا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان برے کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی صحت کو دو پہ نہیں لگانا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کا جو ناحق قتل ہے، اس کا خون بہانا جو ہے یہ شریعت میں حرام ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں معمولی چیزوں پر یا رقم کے تنازع پر، کبھی گھریلو جھگڑوں پر قتل و غارت گری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بین یدی الساعۃ، کہ قیامت کے قریب جہالت عام ہوگی اور قتل و یکثر فیہا الحرج، قتل و غارت جو ہے یہ کثرت کے ساتھ ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا، قسم ہے اس ذات پاک کی، فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، والذی نفسی بیدی لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قاتل ولا المقتول فیما قتل، کہ فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ وہ دن نہ دیکھ لیں کہ جب نہ قاتل کو خبر ہوگی کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحرج والقاتل والمقتول فی النار، فرمایا ایسی خون ریزی ہوگی جس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھوکے اور فریب بہت زیادہ ہوں گے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ فرمایا یصدق فیہ الکاذب
وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ، یعنی امانت میں خیانت، اور خیانت والے کو جو امانت دار ہوگا اس کو خائن قرار دے دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيَنْطِقُ فِيهِ الرُّوبِيَّةُ، فرمایا کہ روبیہ بات کریں گے۔ عرض کی کہ روبیزہ بات کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ روبیزہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء ناقۃ یتکلم فی امر العامۃ، یعنی گھٹیا قسم کے لوگ عام عوام کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ گھٹیا قسم کے لوگ، آج یہ نام نہاد جو مہذب دنیا، یہ دجالی میڈیا کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو نیوز چینل پر فاسق و فاجر اور کم علم لوگ 24 گھنٹے بیٹھ کے حقائق کو توڑ موڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور اگر چمکتے سورج کی طرح بھی سچ ہوتا ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ عوام الناس اچھے خاصے پڑھے لکھے اور باشعور لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا عدالتی نظام وہ سب کے سامنے ہے۔ چور لٹیروں اور ملکی خزانہ لوٹ کھانے والے جو ہیں ان کو بری کر دیا جاتا ہے، اور غربت و افلاس سے مجبور معمولی جرائم کے مرتکب عام شہری کو جو ہے سالہ سال جیل کی سلاخوں میں گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو قیامت سے قبل جس کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آگاہ فرمایا تھا، آج وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے پھر یہ ہوگا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوں گے، اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ پھر وہ بڑی نشانیاں، ایک الگ ٹاپک ہے کہ دعوت الارض نکلے گا، یاجوج ماجوج قوم ظاہر ہوگی، اور مشرق و مغرب میں کچھ علاقے دھنس جائیں گے، اور جزیرہ عرب بھی جو ہے وہ اس کا ایک حصہ دھنس جائے گا، اور اس طرح ایک دھواں ظاہر ہوگا، اور کئی نشانیاں ہیں جو کہ تفصیل کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ ابھی اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے اور اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔